أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. بس تم راہ راست پر جمے رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، نیز وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، تم جو کچھ کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ ہود کی 112 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس میں بھی اس پر بات چل رہی تھی کہ بہت ہی اہم آیت ہے احکامات کے حساب سے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ راہ راست پر جمے رہیے دین کے معاملے میں، اور آپ کے ساتھ وہ تمام لوگ بھی جو کفر سے اور گناہوں سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ آ چکے ہیں، ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن امت کو سنانا ہے، امت کو اس پر عمل کرانے کی غرض سے بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت تھی ہی دین کے معاملے میں، ایسا نہیں تھا کہ آپ دین کے معاملے میں استقامت پر نہیں تھے، بلکہ امت کو یہ حکم پر لانا اور اس کو پورا کرانا مقصود تھا۔ اس سے پہلے سے مختلف انداز میں حالات اور واقعات بیان کیے جا رہے تھے، پچھلے قوموں کے حالات۔ وہ تمام باتیں بتانے کے بعد جیسا ان کے اوپر عذاب آیا، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانیوں کی اور سرکشیوں کی وجہ سے، اور پھر یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا بہت بڑا عذاب بھی ان کے لیے تیار ہے۔ اور اگر تم لوگ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اور آخرت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو پھر چاہیے کہ تم کو جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ احکامات پر پوری طرح سے کاربند ہو جاؤ۔ فاستقم کما امرت کہہ کر بتا دیا گیا، استقامت اختیار کرو، جو کچھ بھی تم کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس پر۔ ولا تطغوا، اور پھر جو ان سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حدود مقرر کیے گئے ہیں، وہ حدود کو پامال مت کرو، حدود کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، حد سے آگے مت جاؤ، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس میں جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ ان سارے معاملات میں چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، تقرب اللہ سے ہو، عقائد سے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات و صفات سے متعلق ہو، یا رسولوں کی عظمت اور ان سے عقیدت اور ان سے محبت کہ جو حدود مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے متعلق ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، کسب معاش، یا آپ کی کسی بھی روزمرہ کے کسی کام سے متعلق ہو، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی محبت اور نفرت، اور آپ کا غصہ اور آپ کی بردباری، آپ کی سخاوت اور آپ کی کنجوسی، اور ترک دنیا، آپ کی تدابیر و اسباب، اللہ پر توکل، یہ ساری چیزوں میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہے، ہم کو ایک معتدل نظام کی، ایک معتدل طریقے کی، مستقیم طریقے کی تعلیم فرمائی ہے۔ یعنی الغرض زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کے سلسلے میں ایک معتدل نظام، اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمائی، اس پر عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں جیسا کہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عمل سب سے زیادہ بہتر ہے وہ تھوڑا سا عمل جس پر ہمیشگی ہو،
یعنی ہمیشگی والا عمل چاہے وہ تھوڑا سا ہو زیادہ بہتر اور افضل ہے اس عمل سے جو زیادہ مقدار والا عمل ہو لیکن جس پر ہمیشگی نہ ہو۔ یعنی ہمیشہ آپ 2 رکعت نفل بھی اگر پڑھیں گے پابندی کے ساتھ تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ 20 رکعت 100 رکعت ایک بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر کچھ بھی نہ پڑھیں۔ تھوڑی سی قرآن کی تلاوت آپ روزانہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے نسبت میں کہ آپ بہت زیادہ 1-2 دفعہ پڑھ لیں۔ استقامت جمع رہنا کاموں پر یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے معاملے میں کوئی ایسا عمل اور ایسی بات بتا دیجئے جو آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے، ایسی جامع بات آپ بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لاؤ اللہ پر پھر اس پر جم جاؤ۔ یہ اصل جامع بات ہے، اللہ پر ایمان لانا اور اس پر جم جانا۔ استقامت کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ استقامت ایک دشوار ترین کام ہے۔ دین کے کاموں میں استقامت کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت دشوار ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ صوفیہ کرام نے فرمایا اس کے تعلق سے کہ استقامت تو کرامت سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور کسی کو زندگی بھر کوئی کرامت صادر نہ ہوئی ہو لیکن وہ دین کے معاملے میں استقامت پر ہو تو وہ وقت کا بہت بڑا ولی ہے، یعنی کرامت سے بہت زیادہ اس کا معاملہ ہے۔ استقامت، دین پر استقامت، دین کے احکامات پر استقامت، جمع رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک موقعوں پر فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ احقاف 26ویں پارے میں بتایا گیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ بے شک وہ لوگ جو استقامت کرتے ہیں اپنے رب کے تعلق سے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین استقاموا الذین قالوا ربنا اللہ، کہتے ہیں کہ رب ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، وہ کہہ کر اس پر جم جاتے ہیں اور حقیقی معنوں میں مان لیتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا پالنے والا، پرورش کرنے والا، ہمیں زندگی کی ہر ضروریات مہیا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، ہم کچھ بھی نہیں تھے آج جو ہیں وہ صرف اسی کی بنا پر ہیں، درجہ ناقص سے لے جا کر پال کر کمال تک پہنچانے والا، یہ ساری خوبیاں رب کی ہیں۔ تو یہ رب کو اگر کوئی مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے اور اس کا اعلان کر دیتا ہے اور اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، اپنے قول سے ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو ظاہر بات ہے جب کوئی رب تسلیم کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پرورش کرنے والا، پالنے والا، پالنہار اللہ ہے، میرا خالق، میرا مالک اللہ ہے، تو ربوبیت جب تسلیم کرتا ہے تو الوہیت بھی تسلیم کرنا ہی پڑے گا اس کو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پہلے پارے میں، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی جو پیدا کیا ہے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ربوبیت کسی کے لیے، الوہیت کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر تم ربوبیت کو تسلیم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی تو پھر الوہیت کو بھی تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اور الوہیت اسی کی ہونی چاہیے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، ہلے نہیں، ادھر سے ادھر نہیں ہوئے، غلو نہیں کیا، افراط و تفریط نہیں کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، غم اور حزن کا تعلق ماضی سے ہے۔ مستقبل کا خوف کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا خوف جو آخرت اور قیامت کی ہولناکیوں کا خوف، محشر کا خوف،
وہ خوف نہیں ہوگا ان حضرات کو جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا. ان کو آخرت میں کی ہولناکیوں کا خوف نہیں ہوگا، اور پچھلے جو ماضی میں جو چیزیں گزر چکی ہیں، جو محرومیاں ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں ان کو نہیں ملی ہیں، اس کا غم نہیں ہوگا. ان کو جو کچھ بھی دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں اس کا غم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ والے بندوں کو بہت سی چیزیں نہیں ملتی ہیں جو دیگر لوگوں کو مل جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو غم نہیں ہونے دیں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ ان کے تعلق سے فرمایا گیا اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. فرمایا اس کے بعد کی آیت میں یہی لوگ ہیں جنت والے، جنت میں جانے والے، جنت کے مستحق، اور پھر اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا. ایسی ہی اس سے ملتی جلتی آیت اور مزید باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ 24 پارے میں جو ہے ارشاد فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. فرمایا یعنی جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہاں پر بھی وہی کہا گیا، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، جم جاتے ہیں وہ بات پر، وہ حقیقت پر جم جاتے ہیں جس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو اپنا رب مان کر، اپنا پالنہار تسلیم کرتے ہوئے، اپنا مالک تصور کرتے ہوئے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ کہتے ہیں کہ اب تم غم نہ کرو، خوف نہ کرو اور نہ غم میں پڑو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں جنت کی. کنتم توعدون یعنی تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ تم کو ملنے والا ہے. فرشتے کس وقت نازل ہوتے ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 اوقات میں فرشتے مومن بندوں پر نازل ہوتے ہیں. ایک ان کی موت کے وقت ان کو تسلی دیتے ہوئے، اور ایک خبر میں ان کو تسلی دیتے ہیں، اور خبر سے اٹھنے کے وقت محشر میں ان کو تسلی دیتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اٹھ جاؤ، تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں تیار ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے تمہارے لیے، اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا گیا ہم تمہارے رفیق تھے، تمہارے دوست تھے، تمہاری دنیاوی حیات میں بھی اور یہاں پر بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، تم اکیلے نہیں ہو، اور جو کچھ تمہارا جی چاہے گا یہاں پر، جو کچھ تم چاہو گے، جو کچھ تم مانگو گے وہ سب تمہارے لیے حاضر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. دنیا میں بہت سی چیزیں انسان کو نہیں مل پاتی ہیں، پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی کئی ایک چیزیں اس کو مہیا نہیں ہو سکتی، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. فرمایا نزولا من غفور الرحیم. یہ دسترخوان رحمان کا ہے، یہ کوئی معمولی آدمی کا دسترخوان نہیں ہے. یہاں پر ضیافت جو ہو رہی ہے، مہمان نوازی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں ہر چیز کو رکھ دیا گیا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی، جو کچھ بھی تم چاہو گے یہاں پر تمہیں مل جائے گا. فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. فرمایا سورہ زخرف 25 پارے میں، یعنی وہ سب کچھ تمہارا جو جی چاہے گا وہاں پر ملے گا، کسی چیز سے تم کو روک نہیں لگائی جائے گی. وہ تمہاری آنکھیں جس سے ٹھنڈی ہوگی، اور تمہارے دل میں جس چیز کی تمنا ہوگی، جو خواہش تمہارے دل میں پیدا ہوگی، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. کہا جائے گا کہ یہی جنت ہے جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ اس بنا پر کہ تم نے دنیا میں عمل کیے تھے، اچھے عمل کیے تھے، تم نے دنیا میں ہماری فرمانبرداری کی تھی، ہماری باتوں کو تسلیم کیا تھا، مانا تھا، ہم کو رب تسلیم کیا تھا اور ہماری عبادت کی تھی، ہمارے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی تھی. اس وجہ سے تم کو یہ سب کچھ، یہ ساری نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور کی جا رہی ہیں، یہ کہا جائے گا. تو یہاں پر جو استقامت کی جو بات آئی ہے، یہی استقامت ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جو استقامت کی بات کہی ہے، جو مطالبہ کیا ہے بندوں سے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ،
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت اور بخشش کر دے اور تم کو نعمتوں سے نواز دے، تو پھر چاہیے کہ تم اپنی دنیاوی حیات میں استقامت اختیار کر لو، یعنی جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے وہ حکم پر پابندی سے جم جاؤ، ادھر ادھر مت ہو، افراط و تفریط میں مت پڑو، غلو مت کرو۔ تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی تمہارے لیے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے تم کو سب کچھ سکھا دیا ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اور اس سے باز آ جاؤ کہ جو تمہارے لیے حکم دیا گیا ہے اور جو تمہارے لیے حدود مقرر کیے گئے ہیں اس سے تجاوز مت کرو۔ انہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کو چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو آج تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چاہے کر لیں، کون دیکھنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر پل کو جو ہے دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر معاملے سے واقف ہے، اور اس کو نہ صرف دیکھا جا رہا ہے بلکہ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا سورہ قاف میں۔ یہ تمہارے ایک ایک لفظ کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ نگران نگہبان موجود ہیں تمہارے ساتھ، لگا دیے گئے ہیں دو فرشتے کاتبین، کرامن کاتبین جسے کہا جاتا ہے، تمہارے ہر کام کو نوٹ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اس کو پیش کر دیا جائے گا تمہارے اعمال نامے کو۔ جب محشر قائم ہوگا تو اس میں حکم دیا گیا ہے کہ استقامت کا، تو استقامت بہت ہی دشوار ترین کام ہے۔ یہ متحرک چیز کو ٹھہرا دینا اور کھڑا کر دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ انسان اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، سب کچھ اس کو دے کر بھیجا گیا ہے، یہاں پر با اختیار مخلوق ہے، اور پھر دنیا زبردست مزین کر دی گئی ہے اس کے سامنے، بڑی جو ہے اس کی رنگینیوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں۔ ان کو بتا کر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سارے کام تمہارے نہیں ہیں، تمہارے لیے نہیں ہیں۔ ولا تطغوا میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ منفی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے، یہ ضد ہے استقامت کی۔ جیسا کہ کہا جائے گا کہ یہ کام کرو، اور اس کو دوسرے انداز میں کہا جائے گا کہ یہ گناہ کے کام ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ ولا تطغوا، سرکشی سے باز آ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ جو کام تمہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرو، اور جس سے منع کر دیا گیا ہے، جو گناہ کے کام ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ولا تطغوا، اس میں منفی پہلو کو اجاگر کر کے بتایا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو، ورنہ اگر ایسا کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور تمہارے لیے نقصان اور ہلاکت اور بربادی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔